حافظ اللہ وإني ظلمت نفسي فاغفر سبحان اللہ اللہ جل شانہ نے جو انسانوں کے غور و فکر کے لیے سب سے بڑی نشانیاں پیش کی ہیں، سب سے بڑی نشانیاں پیش کی ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ یعنی کوئی ایسا یہ تقابل کا یا فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، انسان ایک اپنی ذاتی رائے بھی اس میں رکھ سکتا ہے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی باری تعالیٰ کی جو دوسری مصنوعات ہیں کہ جن سے سانے کا ادراک ہوتا ہے اور سانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات کا ادراک کرانے میں معاون ہوتی ہیں اور اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ان تمام نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ دن اور رات ہے۔ یہ دن اور رات سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ نشانی ہے کہ جو غیر مسلم کو، ایک دہریے کو بھی چونکا دیتی ہے، اچھا یہ سورج غروب ہو گیا، یہ پھر طلوع ہو گیا، پھر غروب ہو گیا، پھر طلوع ہو گیا، غروب ہو گیا، طلوع ہو گیا، سورج پھر طلوع ہو گیا، پھر غروب ہو گیا، رات آ گئی، دن آ گیا۔ یہ جو رات اور دن کے آنے جانے اور دن اور رات کے پلٹنے میں یقین جانیے گا کہ جو ذرا سا بھی عقل اور عقل سلیم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ اگر آج آپ اسی کا ہی مراقبہ کر لیں اور میں یہی مضمون ختم کر دوں تو یہ بڑا عمدہ مضمون ہوگا۔ اصل میں غور و فکر کی عادت نہیں رہی، غور و فکر کی عادت نہیں رہی۔ جب غور و فکر کی عادت نہیں رہتی تو غفلت غفلت غفلت، پھر انسان کی حماقتیں اور غفلتیں بڑھ جاتی ہیں، بے مقصد زندگی گزارتا ہے۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ مسلمان مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ اس کے عبرت کا یہ مقام ہوتا ہے کہ ایک دفعہ وہ مان لیتا ہے کہ بھئی یہ راستہ ایسے ہے تو دوبارہ اس راستے سے ڈسا نہیں جاتا۔ ہم اس دنیا سے ہزاروں دفعہ ڈسے جاتے ہیں، ہم اس دوست سے جو ہمارا اندر سے حسد کی وجہ سے دشمن ہوتا ہے اس کو دوست سمجھ کر اس سے سینکڑوں دفعہ اس سے ہم ڈسے جاتے ہیں، ڈسے جاتے ہیں۔ ہماری عبرت کی نگاہ ختم ہو چکی ہے، بہت افسوس کا مقام ہے، بہت پریشان کن احوال ہے۔ یہ ہمیں غفلت میں مبتلا کر کر کے جہنم میں لے جائے گی، یہ غفلت ہمیں۔
یہ غفلت، یہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا مفقود ہونا، جس کی وجہ سے غفلت آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اس کی وجہ مرغوبات دنیا، اس کی وجہ لذات دنیا، اس کی وجہ حرام خواہشات، طول عمل، لمبی لمبی امیدیں، یہ حب دنیا، یہ کہاں انسان کو عبرت کی آنکھ دینے دیتی ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری والدہ، جی میں نے ان کو دفنا دیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ فرمانے لگے کہ تو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اس کو دفنایا اور تو نے کوئی عبرت نہیں پکڑی، تو میری نصیحت سے کیا عبرت پکڑے گا؟ جہاں میں ہے دنیا، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو۔ یہ رنگ و بو ہے نا، یہ بڑے بڑے بازار، یہ بڑی بڑی روشن پلازے کی بلڈنگز، یہ بارونق ڈپارٹمنٹل سٹورز جن کے اندر دنیا کی ہر شے موجود، یہ لذات دنیا کے لیے قائم ہوٹل جو اکثر بے مقصد ہیں، کہ وہ کھانا جو گھر میں پک سکتا ہے یہ مسافروں کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو عیاش لوگوں کے لیے بھی ہیں، ضرورت مند لوگوں کے لیے بھی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد لذات ہوتی ہے۔ افادیت موجود ہے لیکن کم، استعمال اس کا لذات دنیا ہے، تصنع اور دکھاوا اور نمائش دنیا ہے، اپنی وجاہت کا اظہار ہے، شادیاں اور بیاہ اور فنکشنز جس میں آدمی اپنی قد کو اور اپنی بڑھائی کو ثابت کرتا ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ رنگ و بو ہے، یہ عورتیں، یہ سونے، یہ زیور، یہ زمینیں، یہ گھر کے آرائش کے فرنیچر، یہ پردے، یہ صوفے، یہ کارپیٹس، یہ سب انسان کو، یہ سب اشیاء رنگ و بو ہے۔ تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ اس حب دنیا کی وجہ سے قلب کے اوپر جو ایک میل آتی ہے، اور قلب کے اوپر جو دنیا کی ایک موٹی طے لیئر چڑھتی ہے حب دنیا کی، اس کے اندر مشہور ہونے کی وجہ سے بندہ عبرت کے مناظر نہیں دیکھ سکتا، قطعاً نہیں دیکھ سکتا، اور یوں وہ غافل رہتا ہے اور اس کی زندگی بھی غفلت کا میں گزر جاتی ہے۔ تو یہ دن اور رات کا آنا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاتے ہوئے پھر اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو ہم عبرت نہیں پکڑتے، عبرت نہیں پکڑتے، کیونکہ ہم دیندار ہیں ظاہر میں اور اندر سے پکے دنیا دار ہیں۔ ظاہر میں ہم دیندار ہیں اور اندر سے ہمارے جو طلب ہے وہ دنیا کی ہے، وصیت بھی دنیا کی ہے، کیونکہ دین کے تقاضے جب چھوٹتے ہیں تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، جب کہ دنیا ہاتھ سے نکلتی ہے تو جس طرح ہم پھر سے خپا ہوتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں، اور قلب ہمارا پھر اس کو نہ قبول کرتے ہوئے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور
ہمارے مزاج میں تلخی آنے لگتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اصل ہم دنیا دار، اندر سے دنیا دار اور باہر سے دیندار. جو رات دن کا بدلنا یہ اللہ رب العزت کی بڑی علامات میں سے ہے. اور دیکھیں اس بدلنے سے پھر ہفتے بنتے ہیں، اسی سے مہینے بنتے ہیں، اسی سے سال بنتے ہیں، اسی سے عمر گزر جاتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ایک میسیج دیتی ہے. کل میرے پاس ایک ساتھی آئے تو بڑے اچھے ساتھی تھے، ان کی عمر ہوگی کوئی 38 سال. تو ان کا نکاح میں نے پڑھایا تھا. تو میں نے کہا کیا حال ہے، دیر سے ملے. تو کہنے لگے کہ وہ حال تو اچھا ہے پر اب کالے بالوں میں کافی سفید بال آ گئے ہیں. میں کہا کوئی بات نہیں، یہ تو نارمل پروسیس ہے. کہتے ہیں کالے بالوں میں سفید بال بھی کافی آ گئے. رات دن یوں گزر جاتا ہے کہ بال سفید ہو جاتے ہیں، کالک کم اور پھر سفیدی زیادہ، اور پھر کالک بھی مفقود ہو جاتی ہے. رات دن گزر جاتے ہیں، آدمی عبرت نہیں پکڑتا. بس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کچھ بھی نہیں سوچتے، آپ بالکل میری طرح نکمے ہیں، آپ عبرت پکڑتے ہی نہیں ہیں. میں تو کانپ اٹھتا ہوں آج کل اخباریں پڑھ کے، اور آپ عبرت ہی نہیں پکڑتے. آپ اس کو سیاست کہتے ہیں، میں اس کو آخرت کہتا ہوں، میں اس کو عبرت کہتا ہوں. میں کتنی دفعہ اندر سے پڑھتا ہوں تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آپ تو عبرت نہیں پکڑتے. نوجوان لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں وہ کیسے عبرت پکڑیں، بڑے بزنس کو دیکھتے رہتے ہیں وہ کیسے عبرت. اللہ، انسان کو کانپ جانا چاہیے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، اور اس کو اپنی زندگی کو آخرت کی طرف مبذول کر کے اپنا رخ آخرت کی طرف، اللہ کی طرف کر دینا چاہیے. لیکن لوگ تو اپنی ماؤں اور باپوں کو دفناتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے. آپ کہاں عبرت پکڑیں گے؟ یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن توفیق بڑی عظیم چیز ہے کہ اگر انسان کو توفیق نہ ملے، ایک دعا میں آپ کو کہوں گا، کیونکہ آپ اندر سے تو دنیا دار ہیں اور ظاہر میں تو آپ دیندار ہیں نا، اس لیے میں آپ کو میرا بھی حال ہے، میں بھی اندر سے دنیا دار ہوں اور ظاہر میں دیندار. ذرا اپنا تعارف بھی تو کرا لینا چاہیے نا، داڑھی رکھ کے کہتے ہیں ہم دیندار ہیں. دیندار تو شیخ الدین زکریا تھے، دیندار تو یوسف بن نوری تھے، دیندار تو ہمارے شیخ حضرت شیخ سلیم اللہ خان تھے. ہم کا دیندار ہیں؟ اور آپ کو غلطی ہوئی، آپ اوپر سے دیندار ہیں اور اندر سے دنیا دار ہیں. ہاں، آپ کو تو سچ بات سننے کی بھی عادت نہیں ہے. آپ کو تو سچ بات کہی جائے تو، چونکہ آپ تبلیغ میں جاتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، لہذا آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. بھئی اتنا ہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اندر سے دنیا دار ہیں اور باہر سے دیندار ہیں. آپ اسی پہ شکر ادا کریں کہ آپ باہر سے، آپ اسی پہ ہی شکر ادا. بیٹا اس کو کیا کرو گے، یہاں سے کھینچ، وہ پھر اوپر والا لگا دو، نہ لگا دو، دروازے نہ بند کرنا. مجھے ہاں جی، یہ میں اوپر کا لگا لیجیے اور کچھ نہ بند کیجیے، یہ ہوادار رہنے دیجیے. جی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہم اوپر سے دیندار ہیں اور اندر سے دنیا دار. یہ ہمارا پہلا سبق ہو گیا. تو آپ اس کو نا ذرا دہرانا آج جا کے. تو آپ اور میں، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. جیسے ہم نے
کلچر کو، ایک کلچر معذرت سے، جیسے ہم نے بے حیائی کو اور وہ طریقے جو شریعت نے بالکل حرام قرار دیے، اور وہ طرز زندگی اور طرز معاشرت کہ جو بالکل بے حیائی پر اور حرام شہوات پر مبنی ہے، ادھر تشریف لیں، حرام شہوات پر مبنی ہے، اس کو ہم کلچر کے نام سے نا، کلچر اور تہذیب کے نام سے ہم چھپا دیتے ہیں۔ کسی گلوکارہ کو ہم فنکارہ کہہ کے اور اس کی تمام حرام اشیاء کو کلچر، تہذیب اور ثقافت کے نام پر چھپا دیتے ہیں، اور پس منظر میں تمام اشیاء گناہ کبیرہ کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم سیاست کے نام پر بہت ساری عبرت کی شے ہم سیاست کی نظر کر دیتے ہیں، یہ تو عبرت کی اشیاء ہیں۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو سب سے قوی ذات اللہ کی ہے، اور عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، قدرتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، روٹی کپڑا مکان اللہ کے ہاتھ میں ہے، قوم کا مقدر اور تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو حقیقت میں ہم مواحد نہیں ہیں، ہمیں توحید کا نہیں پتہ۔ تو میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا دائیں بائیں کی۔ ایک تو یہ کہ آپ نہ اپنے آپ کو اندر سے دنیا دار سمجھیں اور باہر سے دیندار، اور یہ جو باہر سے دیندار ہے اس کا شکر ادا کریں۔ دوسری بات آپ یہ سوچیں کہ ہمارے قلوب کو زنگ لگا ہوا ہے، اور زنگ حب دنیا کی وجہ سے لگا ہوا ہے، اور دنیا کی حب جب تک ہمارے اندر سے نہیں نکلتی، جب تک یہ مرغوبات اور لذات دنیا اس سے ہم کنارہ کش نہیں ہوتے اور حرام اشیاء سے نہیں بچتے، اور دنیا کی طول عمر لمبی لمبی امیدیں ہمارے سے نہیں نکلتی، اس وقت تک ہمارے قلب پر زنگ نہیں اترتا، اور جب تک زنگ نہیں ہوتا تو یہ قلب مقام عبرت نہیں بنتا، اس میں عبرت کی تصاویر نہیں آتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان غفلت اور حماقتوں کی زندگی گزارتا ہے۔ ہماری زندگی میں حماقتیں بھی ہیں، غفلتیں بھی ہیں، جہالتیں بھی ہیں، بے ادبیاں بھی ہیں، اور سرکشیاں بھی ہیں۔ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم۔ تو ہم اللہ رب العزت سے سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آخرت ہم سے اوجل ہے، یعنی ہم سے مراد دیندار لوگ، یعنی جن کا ظاہر شریعت کے، آخرت ہم سے اوجل ہے، یہ پکی بات ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہم سیخ پا اور چیخ اٹھتے ہیں، آخرت کے نقصان سے ہمارے اوپر کوئی بھی ذرا سی بھی کوئی حرکت نہیں آتی۔ تو یہ بھی علامت ہے کہ ہمارے جو اصل ٹارگٹس آف لائف ہیں، ہمارے ہدف اور ہمارے ٹارگٹس، وہ بھی آخرت نہیں ہے۔ جب آخرت ٹارگٹ بنے گا نا تو زندگی یکدم بدل جائے گی، پھر حسد کینہ بغض ختم ہو جائے گا، تقابل ختم ہو جائے گا، پھر یہ جو محرومیاں لوگوں کو دیکھ کے تقابل اور یہ کہ میرے پاس یہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر انسان میں استغنا آ جائے گا۔ لیکن جس وقت میں ایک دعا سب کے لیے کرتا ہوں، یقین جانیے کوئی میرا شاید ہی ایسی دعا ہو کہ جس میں یہ میں دعا اپنے لیے اور آپ کے لیے نہ کروں، اور اپنے لیے تو کرتا ہی ہوں، لیکن جب آپ کے لیے کرتا ہوں تو سمجھ رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ وہ ایک میرے زبان کا ایک حصہ بن گئی ہے وہ دعا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت ہدایت کا نور، ہدایت کا نور، ہدایت اور اس کا نور، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہدایت کا نور سینوں میں داخل ہوتا ہے نا، جب ہدایت کا نور سینوں میں داخل ہوتا ہے پھر اس دنیا کی حقیقت کھلتی ہے، ابھی نہیں کھلی۔ ابھی تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔
جب ہدایت کا نور سینوں میں داخل ہوتا ہے تو سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ختم ہونے سے مراد ہے کہ ان کی جو اہمیت ہے بہت کم ہو جاتی ہے۔ وہ مسائل جو انتہائی شدت کے ساتھ ہمیں پریشان کرتے ہیں اور تنگ کر رہے ہوتے ہیں، سیخپا جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن ہو رہی ہوتی ہے، ہماری نروز خراب ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری سوچ اور ہمارے سر کا درد اور میگرین، یہ ساری اس وجہ سے کہ ہم ابھی دنیا کی ان اشیاء کو جو ہمارے پاس ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور ان میں اتنی شدت محسوس کرتے ہیں، جو نہیں ہوتی اس کو بھی جو ہوتی ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ شدت کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو دونوں شکلوں میں ہم اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ جب ہدایت کا نور سینوں میں داخل ہوتا ہے تو دنیا کی ساری حیثیت ہیچ ہو جاتی ہے اور انسان آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ آخرت اس کو قیمتی نظر آتی ہے۔ یہ میری ایک دعا ہے جو میں ہر مجلس ذکر، ہر بیان میں کرتا ہوں، اللہ میرے اور میرے ساتھیوں کے قلوب میں ہدایت کا نور داخل کر دیجیے۔ کبھی میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ کہتے ہوں گے پتہ نہیں اسی سارے بے ہدایتے ہیں، ساڈے وچ کوئی نور نہیں۔ اصل وچ گل یہی ہے کہ حقیقت میں ابھی ہم بے ہدایتے ہیں، ہمارے قلب میں ہدایت کا نور نہیں آیا۔ جب ہدایت کا نور قلب میں آتا ہے تو یہ دنیا گوبر سے بھی کم نظر آتی ہے، یہ مچھر کے پر سے بھی کم نظر آتی ہے۔ ہدایت کا نور جب سینے آتا ہے، اس دنیا کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کی پرابلم سالو ہو جاتی ہیں، سالو ان دا سینس کہ ان پرابلمس کی جو شدت اور انٹینسٹی اور ان پرابلم کی جو بہت زیادہ اہمیت اور وقت اور سگنیفیکینس، وہ ساری کی ساری ڈراپ ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس سے مجھے کپڑا پناہ دیا ہے۔ آپ کپڑوں کے پیچھے بھاگتے نہیں ہو، آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، آپ ہر وقت طعام کی فکر نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے سائیکل ہے تو اللہ تیرا شکر، موٹر سائیکل ہے تو تب بھی شکر، گاڑی ہے چھوٹی سی وہ بھی شکر۔ آپ کہتے ہیں میری ضرورت پوری ہوگی، بس میں چڑھا، کرایہ دیا، گھر پہنچ گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو آپ مسائل کو مسئلہ نہیں بناتے، ورنہ مسائل مسئلے بن جاتے ہیں اور انہی کے اوپر زندگی کی ساری صلاحیتیں اور دماغ کی اعلیٰ قوتیں خرچ ہو جاتی ہیں، اور ان کے ہونے پر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، اور نہ ہونے پر سمجھتا ہے کہ میں بہت محتاج ہوں، اور اسی کے ساتھ زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ہدایت کا نور اس کے سینے میں داخل نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہدایت کا نور سینوں میں داخل ہوتا ہے تو انسان کے اندر اس دھوکے کے گھر کی اصل حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس سینے کا نور اس کے سینے کو روشن کرتا ہے اور آخرت اس کو صحیح معنوں میں نظر آنے لگتی ہے، پھر اس کو آخرت نظر آتی ہے، پھر وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ ہدایت کہتے اسی کو ہیں کہ وہ شخص آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے۔ بہترین لوگ اور عقل مند لوگ، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند ترین لوگ کہا، عقل مند ترین لوگ وہ ہیں جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ زندگی گزر جاتی ہے، عزتیں لٹ جاتی ہیں، مال پیسہ کسی کام نہیں آتا، اولاد غم کا ذریعہ بن جاتی ہے، محبت کرنے والے نفرتوں میں بدل جاتے ہیں۔ لہذا میں آپ سے کروں، عبرت پکڑیے آج کے حالات سے بھی، پچھلے حالات سے بھی، آئندہ کے حالات سے بھی، اور حب دنیا کو قلب سے نکالیے اور اس واقعات کو عبرت کا مقام سمجھ کر آخرت کے لیے آخرت کی تیاری کیجیے۔ جو آخرت کو اپنا مقصود بناتا ہے، اللہ جل شانہ جتنی مقدر کی دنیا اس کو ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن اس کو اس دنیا اور آخرت میں عزتیں بھی دیتے ہیں، اور جو جس کی آخرت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ کلام کیا ہے کہ دنیا بھی اسی کی بنتی ہے جس کی آخرت بنتی ہے۔ بہرحال اپنی آخرت کو بنائیے۔ اور پتہ کیا معاملہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ؟ ہم عبرت نہیں پکڑتے۔ اچھا، عبرت پکڑنے کا مطلب ہی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مطلب کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ذہن کھل جائے۔ عبرت پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک آئینہ ہے کہ جس میں اس کے سامنے جو آدمی آتا ہے اس کی تصویر نہیں آتی، کچھ سمجھے آپ؟ یعنی ایک آئینہ آپ کے گھر میں ہے جس میں آپ چہرہ دیکھتے ہیں۔ وہ آئینہ
ستیہ ناش ہو گیا اس کا آئینے کا. آئینے کے پیچھے کچھ مسالہ بھی ہوتا ہے. میں آئینے کو بہت اچھا آئینہ رکھنا فرض سمجھتا ہوں کہ آئینہ جو ہو تو وہ بندے کے پاس ڈینگا نہ ہو، گٹھیا نہ ہو، عمدہ ہو، اعلیٰ ہو. آئینے کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ اگر آدمی جیسے خوشبو پہ مال خرچ کرتا ہے تو آئینہ بھی عمدہ لے لے تاکہ اپنے چہرے کے عیوب اچھی طرح سے نظر آئیں، اپنا تعارف خوب ہو جائے کہ آدمی جب آئینے میں غور کرے تو ذرا زیادہ مراقبہ کرے تو پتہ لگے او تو حیوان ناطق ہے. تو آئینہ جو ہے وہ اچھا لے لیں تو کوئی حرج نہیں. جب باہر کے ہوٹلز میں آدمی کے ٹھہرتا ہے تو وہ آئینے بڑے عمدہ لگے ہوتے ہیں، تو میں ان آئینوں کو دیکھتا رہتا ہوں اور کبھی سوچتا ہوں کہ یہ آئینہ یہاں سے مل جائے تو میں بھی لے جاؤں، پر آئینہ اٹھانا بھی تو ایک جان جوکھوں کی بات ہے. تو آئینہ جو ہے وہ عمدہ ہو، اس میں آدمی چہرہ دیکھتا ہے تو خوب ہر شے نظر آتی ہے اس آئینے میں. تو عزیزان گرامی، آپ نے جو اپنے گھر میں آئینہ لگایا ہوا ہے وہ آئینہ جس کے اندر سامنے بچہ آئے تو بچے کی تصویر، آپ آئیں تو آپ کی تصویر، جو بھی اس کے سامنے ہے اس کی تصویر. آئینے کا تو یہ کام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا آئینہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس کے آگے کوئی آدمی 10 منٹ کھڑا رہے، گھنٹہ کھڑا رہے، اس آئینے میں کوئی تصویر نہیں آتی. ہمارے یہاں یہ واقعات ہیں کہ ترکی میں 50 لاکھ لوگ اس وقت آئے ہوئے ہیں، مہاجر ہیں. دنیا کی سب سے بڑی مائیگریشن، ہجرت 1 کروڑ لوگ ہیں. لیبنان کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اگر شیلٹر چاہتے ہو، حضرت مفتی الوہاب صاحب نے کلام، شیلٹر چاہتے ہو، فوڈ چاہتے ہو، تو واضح طور پر ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم ایجوکیشن، شیلٹر، فوڈ ہر چیز دیں گے لیکن تم کرسچینٹی قبول کر لو. ترکی کے اندر یہ بات بتاتے ہوئے بعض احباب کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں کہ وہاں ایک کثیر تعداد میں، آپ کو پتہ ہے ابھی بھی لوگ سیکولر ہیں. تو جب انہوں نے بھی، مجھے کلام نہیں کرنا چاہیے تھے، بہرحال میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پھر ہر قسم کے لوگ ہر قسم کی سوسائٹی میں ہوتے ہیں، وہ پھر کسی کی مجبوری کا نفع بھی اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی مسلمان کی مجبوری کا فائدہ. تو وہ بیان کرتی ہے کہ ماں کہ میرا بچہ بہت بھوک سے برا حال تھا، پر مجھے اللہ کا خوف دامنگیر تھا. ایسے واقعات بھی ہمارے ہاں آ رہے ہیں. ہم عبرت پکڑتے نہیں ہیں، ہمارا آئینہ خراب ہو گیا ہے. ہمارے قلب کے سامنے جب دیکھیے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سب سے بڑی اللہ کی نشانی صبح و شام کا آنا اور جانا، رات دن کا بدلنا، اس سے عبرت پکڑتے. لیکن ہمارے دل کا آئینہ اتنا خراب ہے کہ ہم اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، بعض اوقات اپنے بڑے بڑے پیاروں کو دفنا کے آتے ہیں اور ہمارے قلب کے آئینے میں ان کی کوئی تصویر، کوئی عبرت، کوئی انفلوئنس، کوئی لیسن، کوئی سبق نہیں آتا. تو اتنا آئینہ دل کا خراب ہے. یہ دل کا آئینہ گناہوں نے خراب کیا ہے. یہ ٹیلی ویژن نے، یہ موبائل نے، یہ فحاشی کی موویز نے، عورتوں کے اختلاط نے، شراب نے، سود نے، حرام مال نے، کو ایجوکیشن نے ایسا قلب کا آئینہ خراب کیا ہوا ہے. ہاں کہ میرے کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کینسر ہے، ہمیں 4th گریڈ کا کینسر ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے پہلوان ہیں. ہمارے قلب کا آئینہ اتنا خراب ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ جو رات دن ہیں ان پہ غور و فکر کریں. چاند، سورج، ستارے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مصنوعات ہیں، اللہ ثانے ہیں، ان پر ہم غور و فکر کر کے اللہ تک رسائی کریں. جیسے کہ قرآن نے کہا تم ایبل کو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. ایبل کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، جبال کو دیکھو، والى الارض کیف سطحت. میں زمین کو دیکھتا رہتا ہوں. ایک جگہ کھدائی ہو رہی تھی تو مٹی نکال کے
رکھا تو میں نے مٹی کے ڈھیروں کو دیکھنا شروع کر دیا، اور اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت مٹی کو ڈھیروں کو دیکھنے سے پیدا ہونے لگی۔ تو ہم تو کسی چیز سے نفع حاصل ہی نہیں کرتے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ مومن تو مٹی سے بھی نفع حاصل کرتا ہے، آج ہم قرآن سے بھی نفع نہیں حاصل کرتے۔ عبرت کی آنکھ ختم ہو گئی ہے، عبرت کی آنکھ ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ کا قلب کا آئینہ بالکل خراب ہے، آپ کا قلب کا آئینہ بالکل خراب ہے، آپ کا قلب کا آئینہ بالکل خراب ہے۔ آپ بالکل عبرت نہیں پکڑتے، نہ رات دن سے، نہ چاند سے، نہ سورج سے، نہ ستاروں سے۔ یقین جانیے سوئی گیس آدمی دیکھ کر تو اللہ کی عظمتیں یاد آتی ہیں۔ اور اگر آدمی چڑیا گھر میں جا کے طوطوں اور چڑیوں کے رنگ دیکھے تو کیا کہتے ہیں وجد طاری ہونے لگتا ہے۔ ایسی ایسی باریک چونچیں، ایسی خوبصورت آوازیں، ایسے خوبصورت پر اور پھولوں کے مختلف رنگ اور ان کے ورلز اور ان کی ایک ہی کلر کی ان کی پھر ریپیٹڈلی ان کے تکرار، ایسی چیزیں سب دیکھ کے اللہ رب العزت کی ذات کو مصور سمجھتے ہوئے اس کی تصویروں سے اللہ تک آدمی رسائی کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دل کا آئینہ بالکل خراب ہے۔ تو آپ کے قلب میں وہ آئینہ لگا ہوا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی عبرت کی چیز آتی ہے تو آپ عبرت نہیں پکڑتے۔ تو یہ 4th گریڈ کا کینسر ہے۔ تو یہ سمجھے گا کہ روحانی طور پر ہم بالکل ختم ہوئے ہیں، اور روحانی طور پر یہ کینسر ہے۔ یہ تیسری بات ہے۔ تو موجودہ واقعات سے عبرت پکڑی۔ اب اگلی بات جو میں نے اصل کہنی تھی، جس کے لیے میرے پاس صرف 5 منٹ بچے ہیں، میں نے جو بات آپ کو کہنی تھی یہ تو ایک میری تمہید تھی، انٹروڈکٹری لیکچر تھا۔ میں نے جو آپ کو اصل بات کہنی تھی وہ یہ تھی کہ عزیزان گرامی، خدا کے واسطے اپنے اوپر رحم کیجئے، اور یہ جو میں آپ کو تیسری بات یا چوتھی بات بتا رہا ہوں اس کو اختیار کیجئے۔ آپ کا دل کا آئینہ کام کرنے لگے گا، اور آپ ہر شے سے عبرت پکڑیں گے، اور آپ صاحب ایمان بن جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اس کے لیے نا اصل جس چیز کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ اصل جس چیز کی ضرورت ہے وہ بیٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، وہ مراقبہ ہے، وہ ذکر اللہ ہے۔ بس آپ کو دنیا کا کوئی فلاسفر، کوئی دانشور، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی بیت اللہ شریف کا امام اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں بتائے گا۔ ذکر اللہ۔ اگر آپ مکہ معظمہ میں ہیں تب بھی ذکر اللہ، مدینہ منورہ میں ہیں تب بھی ذکر اللہ، آپ لاہور میں ہیں تو ذکر اللہ۔ اس کا حل دنیا میں یہ جو آپ اور میرے قلب کے اوپر جو غفلت کے پردے ہیں، ان پردوں کا اتارنے کا حل مراقبہ اور مراقبہ، مراقبہ پلس مراقبہ پلس مراقبہ پلس مراقبہ اور مراقبہ اور مراقبہ، بس۔ اور میرا مراقبہ سے مراد ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ کی ایک خفی شکل مراقبہ بھی ہے۔ ذکر جہری بھی ہے جو زبان سے ہوتا ہے، ذکر لسانی بھی ہے، اور ذکر قلبی بھی ہے، لیکن فی زمانہ ذکر قلبی مراقبہ کرنا لازم اور فرض ہے۔ دیکھیے وہ شے کہ جو انسان کو، دیکھیے حب دنیا کا نکالنا فرض ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ جو علماء صلحاء کا ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، نہ تو خدا نہ خواستہ وہ سود، نہ غیبت اور نہ جھوٹ۔ تو یہ ایک ہی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وہ حب دنیا ہے، اور فرماتے ہیں یہ وہ گناہ ہے کہ جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، حب الدنیا راس کل خطیئۃ۔ اور فرماتے ہیں حضرت تھانوی نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں نہ تو جھوٹ بولتے ہیں، نہ چوری کرتے ہیں، نہ سود لیتے ہیں، خدا نہ خواستہ خدا نہ کوئی ایسا گناہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے شراب سے، زنا سے، گندگیوں سے، غلاظتوں سے۔ فرمایا ایک چیز ان کے سینے میں آ جاتی ہے، اور وہ چیز فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، حب دنیا راس کل خطیئۃ۔ اور فرماتے ہیں
کہ اس کی وجہ سے اللہ تک واصل نہیں ہو پاتے. یہ حائل رہتی ہے حب دنیا کہ جس سے ان کا علم محقق ہو، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو قرآن کے سارے رموز ان کے سینوں پر کھل جائیں حب دنیا کی، ویسے سے محروم رہتے ہیں. علوم کے نقوش اور ظاہر تو ہوتے ہیں پر حقیقت سے اور معارف سے ناواقف ہوتے ہیں. حب دنیا، تو یہ حب دنیا سے ان کی مراد انہماک فی الدنیا ہے. جو انہماک فی الدنیا ہے نا، فرماتے ہیں یہ ہے سب سے بڑی جڑ. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم بھی اسی میں مبتلا ہیں. آپ اپنے تمام تر ذکر، اذکار، نقش بندی، اسباق کے ساتھ انہماک فی الدنیا میں مبتلا ہیں. تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ اس کا جو علاج ہے وہ فقط اور فقط ذکر اللہ ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو بٹھانا ہے، اور مصلی پر بٹھانا ہے یا صوفے پر بٹھانا ہے یا دوزانو بٹھانا ہے یا کرسی پہ بٹھانا ہے، اور گھنٹوں ذکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دل کی اصلاح ضروری ہے اور قلب کو دنیاوی علائشوں سے پاک کرتے ہوئے اللہ کے لیے خالص کرنا لازم ہے، تو پھر آپ کو ذکر اللہ کرنا ہے. اس کے بغیر نہ تو یہ قلب عبرت پکڑے گا اور نہ مقصود حاصل ہوگا، ورنہ اس قلب میں حب دنیا اور خواہشات دنیا بڑھ جائیں گی. تو بس میرا آپ سے جو کلام ہے وہ یہ ہے کہ مراقبہ اور ذکر اللہ یہ وہ اشیاء ہیں کہ جس سے دل کی صفائی ہوگی اور دل کی غلاظت دور ہوگی اور دل بمثل آئینہ بنے گا. جب دل بمثل آئینہ ہوگا تو ایک خراش سی بھی آئے گی، ذرا تیز ہوا بھی چلے گی تو اس سے بھی نہ فکر آخرت پیدا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، لکھا ہے کتابوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز آندھی چلتی تھی، جب تیز ہوا چلتی تھی تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. آپ مسجد کی طرف چلے جاتے تھے کہ اس کے اندر کوئی اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی عذاب نہ ہو، یا اس میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام اور میسج نہ ہو. کہ جانے گرامی جب آدمی کا دل پتھر بن جاتا ہے، سل بن جاتا ہے، تو قرآن کی آیتیں بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں. جب دل صاف ہو جاتا ہے بمثل آئینہ، تو تیز آندھی اور تیز گرم دھوپ بھی اس کی اصلاح کا باعث بنتے. میرے شیخ فرماتے تھے ہم چلتے چلتے پھسل جاتے تھے تو اس پھسلنے پر بھی ہم یہ سوچتے تھے کہ اس میں بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی پیغام اور میسیج ہے. یقیناً اس میں اللہ کچھ میسیج دے رہے ہیں، اور ہم غور و فکر کرتے ہیں، ہمیں وہ میسیج سمجھ میں آ جاتا. تو دلوں کے اوپر سے غفلت اتاریے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، اور اس دل کو آئینہ بنائیے اور اس دل کو کارآمد بنائیے. کم از کم یہ تو سوچئے کہ اس دل میں حالات حاضرہ کا اور ان واقعات کا جو آپ دیکھتے ہیں صحیح عبرت کا اثر تو آ جائے. لوگ ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں اور یوں کر کے گزر جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرے ساتھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح خوشخبریوں میں مصروف رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں غفلت. یہ غفلت قلب کی وجہ سے ہے، اور قلب کے اوپر جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو وہ کالا ہو جاتا ہے. لہذا اس کو صاف کرنے کے لیے مراقبہ اور ذکر کی ضرورت ہے. آخر میں عرض کروں گا کہ ایک دعا جو میں پہلے بھی میرے سے یاد آئی تو نکل گئی ذہن میں، اس کو ورد زبان بنائیں، وہ بڑی ضروری. بس اور اتنی لازمی اور اتنی افادیت ہوگی اس دعا کی برکت سے بھی یہ قلب پہ زنگ اور گند نکل جائے گا. بلکہ اگر کسی کی کارنری آرٹریز کلاٹ ہوں اور کارنریز کی پرابلم ہو دل کی شریانوں کی، تو تب بھی یہ پڑھے تو اللہ کے فضل و کرم سے شریانیں کھل جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، لا تزغ قلوبنا، ہمارے قلوب کو زیغ نہ لگائیے. ہدایت دینے کے بعد اللہ لا تزغ کے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایمان قلب جیسے قلب کو بھی ایمان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، جو رحمہ ہے
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی جانب سے رحمت۔ اگر آپ اس رحمہ کو جان لیں کہ یہ کیا ہے تو آپ یہ دعا ہر وقت پڑھتے رہیں۔ اس رحمہ میں دین اور دنیا کی عافیت ہے، اور اس رحمہ میں ہر عذاب سے حفاظت ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قوی تعلق ہے۔ تو اس کی تفسیر کرنا ایک بڑا مشکل امر ہے۔ انک انت الوہاب، تو میں عرض کروں گا کہ یہ آیت یہ دعا ہے، قرآنی آیت ہے، اس کو ہر نماز کے بعد، فرضوں کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ پڑھ لیا کریں، اور یہ سوچیں کہ ہمارے دلوں کا جو آئینہ ہے وہ خراب ہوا ہے۔ بہرحال ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح کا طریقہ ہمارے مشائخ اور اکابر کے پاس ذکر ہے، ہم ذکر جہری کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا، لائٹیں نہ بند کسی، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب العزت ہدایت کا نور قلوب میں داخل فرمائے. ہمارے اس مجلس میں کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، کسی کو شقی نہ فرمائیے، سینوں میں قرآن کا نور داخل فرمائے. جزا اللہ.